ویلکم بیک۔ پاکستان میں بے سہارا بے گھر بچوں کے کثیر تعداد گلی محلوں اور بازاروں میں آوارہ گردی کرتے یا پھر بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ بالکل، ان بچوں کو اسٹریٹ چلڈرن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسے بچوں کا مستقبل کیا ہے، یہ بتا رہی ہیں اسلام آباد سے عائشہ خان اس رپورٹ میں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں تو آپ کو کئی نو عمر بچے آوارہ گردی کرتے، کوڑا کاغذ جمع کرتے یا بھیک مانگتے دکھائی دیں گے۔ ان بچوں سے ان کا احوال پوچھے تو وہ اپنی بیکاری کی داستان خوب مزے لے لے کر سنانے لگتے ہیں۔ جو گرم کھیلتا ہوں اور کرکٹ کھیلتا ہوں، فٹ بال کھیلتا ہوں، گڈے بھی پکڑتا ہوں۔ میں نہیں پڑھتا، پارک میں کھیلتا ہوں اور میں گڈی بھی بتاتا ہوں، ڈور کے ساتھ پیسہ لگاتا ہوں، دوسرے گڈوں کے لڑکوں کے ساتھ۔ ان اسٹریٹ چلڈرنز کے لیے حکومتی سطح پر تو کوئی اقدامات نظر نہیں آتے، ہاں چند نجی ادارے محدود پیمانے پر کچھ کام ضرور کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ چلڈرن ہے لیے ان کے لیے کوئی اس طرح لا کوئی ایکٹ کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی، جو کہ انہوں نے اوور آل چائلڈ پروٹیکشن چائلڈ رائٹس کے لیے جو انہوں نے ایکٹس لیجسلیشن کی ہے، وہ بھی فنڈز لمیٹیشنز کی وجہ سے وہ ادارے ابھی بند پڑے ہیں۔ یونیسیف اور سول سوسائٹی کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1.5 ملین بچے اسٹریٹ چلڈرن کے زمرے میں آتے ہیں، جن کی سب سے زیادہ تعداد کراچی میں بستی ہے۔ تاہم ابھی تک ان کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔ کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ عائشہ خان، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ تو اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے کیا سہولیات ہیں اور ان کھلاڑیوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، یہ جانتے ہیں کراچی کے گراؤنڈ میں ان کھلاڑیوں کے درمیان موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے ریاض اینڈی سے۔ جی ہاں اینڈی، آج ان کا دن بھی ہے اور یہ بچے جو آپ کے ساتھ ہیں یقیناً انہوں نے پورے ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور آج ہمیں اور بالخصوص جو گورنمنٹ اسے احساس ہو رہا ہے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ بچے، یہ کھلاڑی اپنا مستقبل اب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جامل، لیکن اس سے پہلے میں عائشہ خان کی جو رپورٹ تھی اور جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے، میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک دن ہوتا ہے جب بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ عائشہ خان نے کہا کہ بچے ہیں، ان کو یہ بالکل بچے جو ہے وہ کینوس کی طرح ہے، اس کے اوپر ہمارا ماحول جو ہے وہ پکچر بناتا ہے، اور وہ موقع جو ہے حکومت کم فراہم کرتی ہے۔ یہ لوگ خوش نصیب تھے، انہیں موقع ملا، اور یہ اوپر ہے سمیر کیپٹن تھے ٹیم کے، ان سے شروع کرتے ہیں۔ سمیر، کہاں تو گلیوں میں کھیلا کرتے تھے اور کہاں جا کے برازیل میں جو فٹ بال کا بےتاج بادشاہ ہے وہاں جا کے کھیلے، کیا فیلنگ ہے اس وقت؟ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں السلام علیکم سب کو۔ تو یہ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے آزاد فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے ہم لوگ کے لیے بہت کیا، ہمارے ادارے نے۔ تو پہ گلیوں کا کھیل دیکھو، یہ آسان کھیل نہیں ہوتا ہے، گلیوں میں روڈوں میں کھیل اپنے جیسے گراس گراؤنڈ ہوتے ہیں اس میں کھیلنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن وہ مٹی والے گراؤنڈ ہے تو اس میں تو بہت مشکل ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں جیسے اس میں۔ تو وہ آپ کی ٹریننگ بھی تو پھر اچھی کر دیتے ہیں، سخت کر دیتے ہیں، سخت بات ہے، جیسے وہاں پر تم نہ سلپ مار سکتے ہو، میں کیپر ہوں، مجھے تو گراؤنڈ میں اتنا اوپر ہونا پڑتا ہے، گرنا پڑتا ہے، ایسے ایسے بال نکالنا پڑتا ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ گراس گراؤنڈ میں۔ ٹھیک، تو یعنی پتھر کی عادت ہے تو آسانی جو ہے وہ نرم بستر پہ نیند نہیں آتی۔ کچھ اور لوگ بھی اب یہاں تک تو کر دیا، یہ یہاں تو پہنچ گئے، اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے انشاءاللہ مطلب وہ جو بچے ہیں ان کو ہم لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اسپورٹ کی طرف متوجہ ہوں، یہ اچھی چیز ہے، اور ہم لوگ قومی ٹیم میں بھی کھیلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پرفارمنس دیں گے۔ انشاءاللہ پرفارمنس دیں گے۔ تھوڑی سی امید جگی ہے، اس کینوس پہ رنگ بھرنے لگا ہے، تو ان کی رازق ٹاپ سکورر، ان سے پوچھتے ہیں کہ پڑھائی نہیں کرتے، میں نے گھر پہ بات کی تھی، اسکول نہیں جاتے تھے، وہاں جا کے احساس ہوا کہ یار اگر تھوڑا پڑھ لیتا تو بات کرنے میں اچھا ہوتا۔ جی بالکل احساس ہوا، تھوڑا پڑھ لیتا تو بات کرنے میں اچھا ہوتا، تو انگلش بھی جانتا۔ اور ببیتوں سے ملے وہاں پر، میں نے سنا ہے۔ جی ببیتوں سے ملے تو بہت اچھا لگا، خوشی محسوس۔ تو بات کیسے کی اس سے؟ بات تو نہیں ہو سکی، اتنے لوگ ان سے ملنے آ گئے، اتنے ٹیم کے کھلاڑی تھے بہت سے، تو بات تو نہیں ہو سکی، تو تصویر تو ہم لوگوں نے نکالی۔ تو اب اگلی دفعہ ملنے کے لیے کیا ارادہ ہے؟ پڑھنے اس کا ارادہ ہے؟ جی پڑھنے کا ارادہ ہے، آگے جا کے تو پڑھیں گے تو باتیں بھی سیکھیں گے انگلش۔ ٹھیک، تو اور پھر باتیں بھی کریں گے۔ جی اور امید ہے کہ کچھ موقع ملے گا، اتنی پرفارمنس کے بعد آپ کو موقع ملے گا؟ امید ہے کہ ملے گا موقع، کیوں نہیں ملے گا، آزاد فاؤنڈیشن نے اتنا کیا اور کچھ بھی کرے گا، بہت کی ہم لوگ۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کچھ کر کے دکھائے۔ ایک چھوٹا جو ممبر ہے اس سے آپ کی رجب علی سے ملاقات کراؤں گا۔ رجب، وہاں جا کے جب بات چیت کر رہے تھے لوگوں سے تو ایسا لگا کہ یار تھوڑا پڑھ لکھ لیتا تو اچھا ہوتا۔ وہ کمی محسوس ہوا ان لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ وہ سب
कुछ इंग्लिश भी बात करते थे, कुछ वो ब्राजीलियन जो बात करते थे, पता नहीं कैसे बात करते थे। वो भी थोड़ा हम लोग जब सफर, एक दिन मैच होता था, एक दिन हम लोग घूमने लेकर जाते थे ना, फिर इधर थोड़ा ब्राजीलियन कुछ थोड़ा बड़ा सीख लिया था हम लोग, फिर भी अपना रास्ता निकाल लेते, फिर बात कर रास्ता निकाल लेते थे। लेकिन एक बात बताएं कि इतने सारे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के बच्चे हैं, उनको आपका मैसेज क्या जाएगा? हम लोग, हाँ, मैं यही चाहता हूँ, हुकूमत को चाहिए कि इन स्ट्रीट बच्चों को भी ऐसा ही मौका मिले, इससे हम लोग के बच्चे, एक और भी दुनिया में बड़े बच्चे पड़े हुए, उन लोग को भी तरबियत दे, स्कूल में दाखिल करे, उन लोग को भी स्पोर्ट्स में डाले। ठीक, तो ये आपकी उम्मीद है। तो ये यंग रजब की ये उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इस दिन के बाद भूल नहीं जाएगी, बल्कि इनकी तरफ तवज्जो देगी, जैसे और बहुत सारे लोग हैं उनकी तरफ तवज्जो देगी और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगी। जामी, यही कहूंगा कि कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है, हुकूमत के ऊपर है कि वो उस पर क्या रंग भरती है। जहाँ जरूरत इस अमर की है कि ये जो मुल्क का नाम रोशन करते हैं, इनके ब्लैंक कैनवस पर हुकूमत दजा बजाब रंग बखेरे, इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी उठाए, ताकि ये आगे बढ़ने के लिए तमाम मौके वो मैसर आ सकें जो कि एक आम शहरी को होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रियाज एंडी, कराची से आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे। गुर्बत और घरेलू माहौल मुल्क में स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद में इजाफे की कुछ बड़ी वजूहात में शुमार होता है। बिल्कुल, बेशुमार बच्चे वालिदैन के होते हुए भी बेघर जिंदगी गुजार रहे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन के आलमी दिन पर लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। स्ट्रीट चिल्ड्रन की इस्तिलाह ऐसे बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो किसी भी वजह से सरों से छत छिन जाने के बाद दर बदर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे बच्चों की तादाद 10 से 12 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें से तकरीबन 35,000 के करीब बच्चे लाहौर में दर बदर घूम रहे हैं। एक भाई कॉलोनी बेचता है, 2 भाई घर में इधर गड्डी साफ करता है। इनमें से बाज ऐसे खुश नसीब भी होते हैं जो किसी न किसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे इदारों में पहुंच जाते हैं। एफर्ट यही है कि इनकी हम हाथों में किताबें पकड़ाएं, ताकि ये मुल्क और कौम के लिए एक बोझ न बने, बल्कि ये हमारे माशरे के लिए करामद हो। ऐसे इदारों में पहुंचने वाले बच्चों को खुराक और छत तो मुयस्सर आ जाती है, लेकिन वालिदैन की मोहब्बत से महरूमी इनके लिए मुस्तकिल रोग बना रहता है। लेकिन ख्वाहिशात बहरहाल इनकी भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होती हैं। अब्दुर्रहमान नाम है, शरारतें बच्चों के साथ करता हूँ, खेल खेल में। मैं FSC करना चाहता हूँ और आगे मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। गो ऐसे बच्चों के लिए सरकारी सतह पर काम को मजीद तेज करने की जरूरत है, लेकिन इनकी तादाद में कमी के लिए बुनियादी किरदार वालिदैन ही अदा कर सकते हैं। बकौल अब्बास ताबिश के, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि बहुत से बच्चे वालिदैन के होते हुए भी बेघरों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मुमताज खोखर के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।